حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ان کی ہدایت کے جو انتظامات کیے ہیں، ان میں سے پہلا انتظام تو ایک فطری رہنمائی ہے جو انسانوں کو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی فراہم کر دی جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر ضمیر نام سے ایک چیز یا نفس کے نام سے ایک چیز اللہ نے لگا دی ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز جو ہے انسان کو بتاتا ہے، اور جب بھی انسان کو برا کام کرنے لگے وہ اس کو خبردار کرتا ہے کہ باز آ جاؤ، یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے۔ دوسرا عظیم الشان جو اہتمام اللہ نے فرمایا وہ آسمانی کتابیں اور انبیاء کا اہتمام ہے۔ انبیاء تشریف لاتے ہیں، اللہ کی کتاب لے کر، اللہ کا پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ انبیاء جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ تم اپنے یقین ٹھیک کر لو۔ عام طور پر انسان وہاں یقین وابستہ کرتا ہے جو چیز اسے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر دیکھنے والی چیزوں کو مانتی ہے۔ انبیاء اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ انسان وہیں اپنے یقین کو وابستہ کر لیتا ہے جہاں سے اسے ہوتا نظر آتا ہے۔ انبیاء کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو سمجھائیں کہ جہاں جہاں تم نے اپنے یقین وابستہ کر لیے ہیں وہاں سے نکال کر ایک اللہ پر یقین کو لے آؤ۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے اور سارے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مکہ کے مشرکینوں نے 360 بت بنا رکھے تھے۔ اچھا، ان کو بتوں سے ہوتا نظر آتا تھا۔ یہ انسان کی آزمائش یہ ہے کہ جہاں انسان یقین وابستہ کر لے اللہ اس راستے سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کسی پتھر سے، کسی شجر سے، حجر سے، قبر سے کہیں کوئی یقین وابستہ کر لیں کہ میرے مسئلے یہاں سے حل ہوتے ہیں، میری مرادیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، تو اللہ آپ کو اس راستے سے دینا شروع کر دے گا اور آپ ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ تو مکہ کے مشرکین کو بھی یہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان سے ہوتا نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں دیتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیتے تھے، تم عجیب بات کرتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انبیاء کی پوری زندگی اس پہ صرف ہو جاتی ہے کہ لوگوں جہاں تم نے یقین وابستہ کر لیے ہیں یہ غلط جگہ ہے، یہاں سے ہٹا کر اصل جگہ پہ لے آؤ، اور وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ سارے مسئلے اسی سے حل ہوتے ہیں۔ پہلی بات ان کی یہ محنت ہوتی ہے، اس پہ ان کی ساری عمر لگتی ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم بات جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء انسانوں کا مسئلہ تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان مختلف مسئلوں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں اور انسانوں نے اپنے اپنے مسئلے بنائے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کاروبار میرا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے تجارت میرا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے بیوی بچے میرا مسئلہ ہے۔ عام طور پر انسان، ہمارے جیسے جو انسان ہیں، وہ ساری عمر بیوی بچوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور انہی کو مسئلہ بنائے رکھتے ہیں، اور ان کی ابتدا بھی وہیں ہوتی ہے، انتہا بھی وہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں آتا ہی کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ان کے سفر کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے، اختتام بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنا مسئلہ تبدیل کر لو، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو راستے کا سفر ہے، یہ تو خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اگر تم اپنا مسئلہ تبدیل کر لو تو اللہ اس کے ذریعے ان سب مسئلوں کو حل کر دے گا۔ مسئلے کیا ہیں؟ انسان پھنسا ہوتا ہے مخلوق میں، انسان کو مخلوق سے فائدہ ملتا نظر آتا ہے، مخلوق سے چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ انبیاء انسانوں کا مسئلہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف کرتے ہیں۔ لوگوں اپنے رخ کو تبدیل کر لو،
مخلوق سے رخ ہٹا کر خالق کی طرف کر لو۔ وہ ہے خالق اور مالک جس سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سارے کے سارے انسان چاہیں تو مل کر تمہارا ایک مسئلہ نہیں حل کر سکتے، اور سارے کے سارے انسان نہ چاہیں لیکن اللہ مسئلہ حل کرنا چاہے تو پل بھر کے اندر آن بھر میں مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے انبیاء کی پہلی محنت انسانوں کے یقین کو تبدیل کرنا، اور دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کا مسئلہ تبدیل ہو جائے۔ انسانوں کا رخ مخلوق کی طرف ہے، وہاں سے ہٹ کر خالق کی طرف ہو جائے۔ اور دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کا رخ مال کی طرف ہوتا ہے۔ انسان کو عام طور پر مال پسند ہے کہ مال سے بھی ان کو مسئلے حل ہوتے نظر آتے ہیں، تو انبیاء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں مال سے نظر ہٹا کر اعمال کی طرف کر لو۔ اللہ نے اعمال دیے ہیں، نماز دی ہے، روزہ دیے ہیں، اعمال دیے ہیں۔ اعمال سے مسئلے حل ہوں گے، مال سے نہیں ہوں گے۔ مال اگر جتنا بھی ہو، اعمال ساتھ نہ ہو تو وہ مال ناکام کرے گا۔ اور تیسری بات انبیاء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے۔ دنیا سے توجہ ہٹا کر اپنا مسئلہ، اپنا رخ آخرت کی طرف کر لو، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ یہ اصل رخ ہے۔ یہی انبیاء کی محنت ہوتی ہے کہ تم یہ ساری کی ساری محنت تمہارا رخ تبدیل ہو جائے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، کیا ہمارا مسئلہ تبدیل ہوا ہے یا ہم انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ عام طور پر جتنے بھی انسانوں سے، لوگوں سے، دوست احباب سے، ملنے جلنے والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ انہی مسئلوں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ آخرت میرا مسئلہ ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے، نماز میرا مسئلہ ہے، روزہ میرا مسئلہ ہے، زکوٰۃ میرا مسئلہ ہے، اخلاقیات میرا مسئلہ ہے، لین دین میرا مسئلہ ہے، معاملات میرا مسئلہ ہے۔ نہیں، ان کا مسئلہ بیوی بچے۔ ایک دوست کہنے لگے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 3 میں نے پلاٹ لے لیے، اب چوتھے کا سوچ رہا ہوں، چوتھے کا کیا، ایک اب چوتھا بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ مسئلہ بیچارہ مسئلہ حل کر رہا ہے بچوں کا، حالانکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں نے 4 بچے ہیں، 3 پلاٹ آ گئے، چوتھا بھی ہونا چاہیے تو میرے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارے مسئلہ کا حل ہو، وہ تو پھنس جائیں گے ان میں، مسئلہ اور بڑھ جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ انسانوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ بچوں کا تو کوئی بچہ تو اللہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ان کے مسئلے حل کرنے۔ انسان دیکھے غلط فہمی سے اس کے گرد گھومتا رہتا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کچھ بھی نہیں بنے گا، جو اللہ چاہے گا بن جائے گا۔ لوگوں نے کروڑوں اربوں چھوڑ کر گئے بچوں کے لیے، اور بچے بھیک مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو عزیز اقربا، وہ سارے بڑے بڑے عہدوں پر تھے، وہ سارے آ گئے اور کہنے لگے عمر تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا۔ نے کیا کیا؟ ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی جو وراثت تھی وہ یہ تھی کہ آپ سمجھے کہ 4 آنے سب کے حصے میں آتے، 10 ماشاءاللہ 10-11 بیٹے تھے، تو نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ان کے لیے، تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا۔ آخری وقت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے، غصے سے کہا کہ میں نے اپنے بچوں پہ ظلم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ جو ہے صالحین کا دوست ہے، مددگار ہے، میں نے اپنے بچوں کو صالح بنایا۔ اب اللہ خود ہی ان کا ذمہ دار ہے۔ میں ان کے لیے کروڑوں اربوں چھوڑ کے بھی مر جاتا تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ان سے ان کا مسئلہ حل نہ ہوتا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پھر عجیب منظر دیکھا تاریخ نے کہ بنو امیہ کے وہ حکمران جو اپنے بچوں کے لیے کروڑوں اربوں چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے ان کے بچوں کو جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کو ہم نے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقہ کرتے دیکھا۔ اللہ مسئلے حل کرنے والا ہے۔ اگر ہم انسان اپنا رخ تبدیل کریں اور اپنے مسئلے کو تبدیل کریں کہ میرا مسئلہ دنیا نہیں، میرا مسئلہ آخرت، پھر اس کی ہر بات تبدیل ہو جاتی ہے۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سننا بولنا اور اس کا ہر عمل وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اسے فکر پڑ جاتی ہے اب میری آخرت کا کیا بنے۔ اس کائنات کے بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ کسی محفل کے اندر اکٹھے بیٹھے تھے، وہاں پہ کچھ بات ہو گئی، تلخ کلامی کسی موضوع پر ہو گئی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے غصے میں حضرت بلال سے کہہ دیا، او کالی ماں کے بیٹے، مجھ سے بات کرتا ہے تو ہوتا انسان ہے، مسئلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو اس پر بڑا رنج ہوا، اب دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے دونوں بڑے پیارے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اچھا میں حضور کے پاس جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر بھی آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے مجھے یوں کہا، شکایت لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ ناراضگی کے آثار ظاہر، اتنی دیر میں ابو ذر بھی پہنچ گئے۔ حضور نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تو نے یہ کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس غصے میں میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ابو ذر تم سے جاہلیت کی اب یہ بو آتی ہے، جاہلیت کے بیج جو ختم نہیں ہوئے ابھی، تم نے جو بات کہی ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یہ کہا تم نے اپنے بھائی کو، تم نے اپنے بھائی کو رسوا کیا۔ اتنی دیر میں جب حضور نے یہ کہا تو حضرت ابو ذر نے بلال کا ہاتھ پکڑا۔ اب مسئلہ تبدیل ہو گیا تھا نا، مسئلہ ان کا آخرت تھا، ہمارے یہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کو بڑی سے بڑی بات کہہ دینا، کسی کو رسوا کر دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو شرمندہ کر دینا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور ان کے لیے مسئلہ تھا کیونکہ مسئلہ ان کا تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور ان کو باہر لے گئے۔ باہر لے جا کے کہنے لگے کہ بلال مجھ سے بڑی غلطی، تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ایسے کرو کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، اپنا رخسار میں زمین پر رکھتا ہوں اور تم اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو تاکہ مجھے پتا چلے میں نے کیا غلطی کی، پھر مجھے معافی ملے گی۔ اللہ زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا کہ اپنے پاؤں کو میرے چہرے پہ رکھو تاکہ پتا چلے کہ میں نے کیا غلطی کی، اس طرح مجھے معافی ملے گی۔ حضرت بلال نے ان کو ہاتھ سے پکڑا، کھینچا، گلے سے لگا، کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا کہ حضور کے اس پیارے کے چہرے پہ پاؤں رکھو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کو کہتے ہیں معافی مانگنا، یہ ہے معافی۔ ہم بھی کہتے ہیں نا لوگوں کے دلوں کو رسوا کر کے، لوگوں کے دل دکھا کر معاف کر دیں، سوری، اس سے بھی آگے بڑھیں، سوری بس اب بات کیا چلے، یہ معافی نہیں ہوتی۔ معافی کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اور یہ کرتا وہ جس کے مسئلے تبدیل ہو گئے، مسئلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جب مسئلہ بن جائے، دنیا سے ہم توجہ ہٹ کے آخرت مسئلہ بن جائے، پھر وہ انسانوں کے مسئلے بن جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کی بڑی شخصیت ہیں، اور اللہ نے ان کو مال و دولت بھی خوب دے رکھا تھا، لوگوں کو قرض دے دیتے تھے۔ ایک صاحب کو قرض دیا ہوا تھا، اب قرض سے کچھ منفعت حاصل کرنا، کچھ فائدہ حاصل کرنا، اس کا نام سود ہے۔ بس آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مجھے زیادہ واپس کرے، یا زیادہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اس قرض کے بدلے کچھ آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، تو وہ سود ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، اب سایہ کہیں پہ موجود نہیں تھا۔ گرمی میں انسان سایہ دیکھتا ہے، میں کچھ دیر ٹھہر جاؤں، دیکھا ایک بڑا گھر ہے، اس گھر کی دیوار کا سایہ ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آج کہوں، یہ کیسے انسان کے مسئلے کو تبدیل کرتی ہیں۔ تبدیل تب ہوتا جب انسان کا اپنا مسئلہ بدل جائے۔ تو وہ جا کر دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رک جاؤں، سستا لوں۔ یکدم خیال آیا کہ یہ جو مکان کا مالک ہے، اس نے تو مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اللہ اکبر، اور قرض لے کے اس نے مکان بنایا ہے۔ اب یہ مکان کے سائے سے فائدہ اٹھانا تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی قرض پر، میں نے فائدہ اٹھا لیا۔ اب اندازہ کریں
یہ ہوتا مسئلہ تبدیل ہونا، کہ میں نے اس کو قرض دے رکھا ہے، اس نے قرض لے کے مجھ سے مکان بنایا ہے، اگر میں اس کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں تو گویا میں نے اس کے مکان سے فائدہ اٹھایا اور وہ قرض سے زیادہ ہوگا، اس لیے میرے لیے جائز نہیں۔ فوراً وہاں سے ہٹے، پھر دھوپ میں چلے۔ اب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ اس وقت یہ مسئلہ بتایا کہ میں نے سوچا کہ میں تو قرض پہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں، تو فوراً وہاں سے ہٹ کے پھر دوبارہ دھوپ میں چلنے لگا۔ تو میرے محترم دوست کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا مسئلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ تبدیل ہوا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر شہر بستی میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کریں۔ اچھا، جب وہ دین کا علم حاصل کر لیں اور واپس اپنے علاقے میں آئیں تو وہ کیا کریں؟ تو وہ یہ کریں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، انذار کریں، آخرت کے بارے میں بتائیں، ان کو خبردار کریں، ان کا مسئلہ تبدیل کریں۔ یعنی علماء کا اصل کام یہ ہے کہ علماء بنے، بڑی مرتبت ہے، مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کام کیا ہے عالم بننے کے بعد؟ کام یہ ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنی جگہ پر آ کر لوگوں کے مسئلے کو تبدیل کریں، انہیں ڈرائیں، آخرت کے بارے میں خبردار کریں، لوگوں کا مسئلہ دنیا سے ہٹا کر آخرت بنا دیں۔ اب اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ کسی علاقے کا عالم، کسی علاقے کا مولوی، کیا وہ سچا مولوی ہے، حقیقی مولوی ہے، واقعی تو دیکھیں وہ بات کیا کرتا ہے، کیا وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے مسلک سے جوڑتا ہے، اپنے اکابرین سے جوڑتا ہے، اپنے پیروں سے جوڑتا ہے، اپنے ولیوں سے جوڑتا ہے، یا وہ اللہ سے جوڑتا ہے؟ اگر تو وہ اپنے آپ سے، اپنے مسالک سے، اپنے مقابر سے، یا اپنے اکابر سے، یا فلاں 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 سے جوڑتا ہے، یا اپنی مسجد سے، تو وہ اس کا مطلب ہے اس کا مسئلہ تبدیل نہیں ہوا، وہ پھر اپنا گروپ بنا رہا ہے، گروہ بندی کر رہا ہے، اپنے پیروکار بڑھا رہا ہے، وہ اللہ کے پیروکار نہیں بڑھا رہا، رسول کے پیروکار نہیں بڑھا رہا۔ سیدھا سیدھا آسان سا حل ہے، کسی بھی مسجد میں جائیں کہ دیکھیں مولوی بات کیا کرتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، کیا اس کے موضوع کا گھوم پھر کر یہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میرے ساتھ جڑ جاؤ، میرے پیر کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے عالم کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے بڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میری مسجد کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ کے رسول سے جوڑ، اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کرے یا اللہ کے رسول کی بات کرے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا منصب ہے۔ اگر اسے ہٹ کے بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اور مقصد ہے، کوئی اور اس کے مفادات ہیں۔ تو جو اسی دائرے کے اندر رہ کے بات کرے یا اللہ کی یا اللہ کے رسول کی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے یا اللہ کے رسول۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی دو باتیں میں نے صرف عرض کی ہیں، ابو ذر کی اور امام ابو حنیفہ کی، دیکھنے میں کتنی چھوٹی باتیں، لیکن جب انسان کا مسئلہ آخرت بنتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ آخرت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھی تولا جائے گا، اللہ نے فرمایا ایک ذرہ برابر بھی نیکی لاؤ گے تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، ہمارے رجسٹروں میں، کتابوں میں موجود ہوگی، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی لے کے آئے تو وہ بھی موجود ہوگی۔ تم بھولتے ہو تو بھول جاؤ، میرے فرشتے، میرے رجسٹر، میرے اعمال نامے اس کو نہیں بھولتے، اور تمہیں اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ ہمارے مسئلے کو تبدیل کر دے۔ خدا کے لیے کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں کہ ہم نے کیا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا، یہ مکان، یہ دکانیں، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ بیوی، یہ بچے۔ اللہ اکبر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ نے فرمایا جن کے پیچھے تم بھاگتے رہے ہو ساری عمر، تمہارا بھائی بھی، تمہاری بیوی بھی، تمہارے بچے بھی، تمہارے دوست بھی، یہ کل قیامت میں تم سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کہ شاید ہمیں کوئی مدد نہ کرنی پڑ جائے، ہم سے کوئی نیکی نہ مانگے، تو وہاں پھر تمہارے وہی اعمال کام آئیں گے، تمہارے وہ مسئلے کام آئیں گے جو تم نے آخرت کے لیے بنائے ہوں، آخرت کو ترجیح دے کے تم نے زندگی گزاری ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم ہوگا، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ترجیح بنا دے۔ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے۔ پہچانا کرو انسانوں کو، ذرا ان سے بات کیا کرو، باتوں میں انسان کھل جاتا ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں، پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ تو جو اس کی ترجیحات ہیں وہی انسان ہے۔ اگر ہم عام طور پر مسلمانوں کی ترجیح دیکھیں، آپ نے یہ جملہ عام سنا ہوگا، اور یہ کل کنے میں کیا، یہ مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کل کا نام آخرت ہے، تو پتہ کس نے دیکھا؟ یہ گویا کہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ نے بتایا، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ کیوں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ مسئلہ تبدیل نہیں ہوا؟ پتہ نہیں کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور جواب دہ ہونا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کرسیوں کے بارے میں۔ ایک دوست نے پھر اسے مسئلہ پوچھا ہے، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ پھر اس نے کہا ہے کہ جی بات واضح نہیں ہوئی تو میں دوبارہ عرض کر دیتا۔ اس میں بھی مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر وہ بندہ جو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، تو وہ اس کے لیے کرسی کا استعمال جائز نہیں۔ ہر وہ شخص، اب فیصلہ اس نے کرنا، میں نے نہیں کرنا، ہر وہ شخص جو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے اس کے لیے کرسی کا استعمال جب بشرطے کہ کوئی اور مجبوری نہ ہو، مثلا اس کی کمر کی مجبوری یا کوئی اور مجبوری نہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے، کرسی کا استعمال نہ کرے۔ زمین پر بیٹھنا عاجزی کے زیادہ نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کی علامت ہے۔ کوئی اور مجبوری ہے، اللہ جانتا ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے میرا کام صرف مسئلہ بتانا ہے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو زمین پر سجدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ ہاں اگر کوئی اور مجبوری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے استعمال کرے، کیونکہ اس نے جواب کسی مولوی کو، کسی عالم کو نہیں دینا، اللہ کو دینا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل غلط ہے، یعنی لوگ سجدہ کرتے ہوئے یوں کر لیتے ہیں، یوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہیں گے، صرف رکوع میں تھوڑا جھکیں گے، سجدے میں زیادہ جھکیں گے، بس یہ رکوع سجدہ ہو جائے گا۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں بندہ عجیب سا لگتا ہے، یہ ضرورت نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صرف اپنے گھٹنوں پہ رکھیے، رکوع میں تھوڑا جھکیے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیے، آپ کا رکوع اور سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کے اندر کتنی استطاعت ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، کسی انسان کو جواب نہیں دینا۔ اگر استطاعت ہے تو زمین پر بیٹھنے کی کوشش کیجئے، اگر استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، استعمال کیجئے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔